جیسے یہاں پر ہم الف میں واو ملاتے ہیں تو یہاں پڑھا جائے گا الف واو زبر او، ٹھیک ہے، بے واو زبر بو، تے واو زبر تو، پے واو زبر پو، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پر بھی واو کے ساتھ میں زبر لگا ہوا ہوتا ہے وہ الفاظ مجہول کہلائے جاتے ہیں، یعنی وہاں پر جو واو ہوتا ہے وہ مجہول ہوتا ہے، چاہے کسی بھی حرف کے ساتھ میں واو جڑا ہو۔ یہاں پر پو لکھا ہے، دال الف زبر دا، اس کے آگے لگا دیتے ہیں ہم اس طرح سے، تو یہ ہو جائے گا پودا، ٹھیک ہے، پودا۔ تو یہاں پر جو یہ واو ہے تو یہ مجہول پڑھا جا رہا ہے، اس واو کو مجہول کہیں گے۔ زبر کے ساتھ میں جہاں بھی واو پڑھا جاتا ہے وہ مجہول ہوتا ہے۔ دا، سین واو سو، دال الف دا، سو دا، کاف واو کوڑ، اے الف ڑا، کوڑا۔ تو یہ سب جو ہے مجہول پڑھے جا رہے ہیں زبر کے ساتھ میں جو بھی الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح واو معروف ہے تو یہاں پر واو کے ساتھ میں پیش لگا ہوا ہے، ہر لفظ پر آپ دیکھیے پیش لگا ہوا ہے، تو یہ جتنے بھی حرف ہیں یہ معروف ہیں، ان کی آواز او بو پو اس طرح سے پوری ظاہر ہوتی ہے، جہاں پر بھی واو پورا ظاہر ہو کر پڑھا جا رہا ہے وہ واو معروف ہوتا ہے۔ جس طرح سے یہاں پر ہم نے پودا لکھا ہے، اسی طرح سے پے واو پو، ابھی یہ پو ہے لیکن آگے والے جملے سے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ کیا ہے، رے الف را، تو یہ پے واو پیش پو، رے الف را، پورا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر واو جو ہے پورا خوب ظاہر ہو رہا ہے تو اس لیے یہاں پر یہ واو معروف کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جوتا، جے واو جو، تے الف تا، جوتا، ٹھیک ہے۔ دال واو دو، رے ساکن، دور۔ تو ان سبھی اس طرح کے جو بھی الفاظ ہیں جن میں واو خوب ظاہر ہوتا ہے وہ واو معروف کہلاتے ہیں، جن میں واو خوب ظاہر نہیں ہوتا ہے وہ واو مجہول کہلاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو ضرور سمجھ میں آئی ہوگی، اور اگر باقی آپ اس کی ڈیٹیل میری فل یوٹیوب ویڈیو پر دیکھ سکتے ہیں۔